حضرت مریم علیہ السلام اسلام میں ایک نہایت ہی مقدس اور معزز ہستی ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے اور آپ علیہ السلام وہ واحد خاتون ہیں جن کے نام پر قرآن میں ایک مکمل سورت یعنی سورہ مریم نازل ہوئی۔ آپ بنی اسرائیل کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جو نبیوں کا خاندان کہلاتا تھا۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا اور والدہ کا نام امرات یعنی عمران کی بیوی کے طور پر آیا ہے، جنہیں روایات میں حنا کہا جاتا ہے۔ حضرت عمران اور ان کی بیوی ایک نیک عبادت گزار اور نظر ماننے والے لوگ تھے۔ وہ اولاد کے لیے دعا گو تھے۔ جب حضرت مریم کی والدہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، اے میرے رب، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے اسے تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ جب بچی پیدا ہوئی تو وہ بولی، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی جنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت قبول فرمائی اور حضرت مریم کو برکت عطا فرمائی۔ حضرت مریم کی والدہ نے انہیں بیت المقدس کی عبادت خانے کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کرے۔ اس وقت کے مذہبی رہنماؤں میں سے ایک عظیم نبی حضرت زکریا نے حضرت مریم کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ حضرت زکریا خود بھی نبی تھے اور حضرت یحییٰ کے والد تھے۔ حضرت مریم کا بچپن بہت پاکیزہ، معصومیت سے بھرپور اور اللہ کی عبادت میں گزرا۔ وہ عبادت میں ایسی مصروف رہتی تھی کہ وقت کے گزر جانے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں روحانی طور پر بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، پاکیزہ بنایا ہے اور تمام دنیا کی عورتوں پر ترجیح دی ہے۔ حضرت مریم کی عبادت، پاکیزگی اور تقویٰ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم آزمائش اور انعام کے لیے چن لیا۔ ایک دن جب وہ عبادت میں مصروف تھیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا۔ جبرائیل ایک نہایت خوبصورت مرد کی صورت میں حضرت مریم کے سامنے آئے۔ مریم گھبرا گئیں اور کہنے لگی، اگر تم پرہیزگار ہو تو مجھ سے دور رہو۔ جبرائیل نے فرمایا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ حضرت مریم حیران ہوئی اور بولی، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب نہ تو مجھے کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، جب وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے بغیر کسی مرد کے حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہونے والی تھی۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا معجزہ تھا جو صرف اور صرف اللہ کی قدرت سے ممکن ہوا۔ جب حضرت مریم کو اپنی حمل کی کیفیت کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ لوگوں کے طعنوں، الزام تراشیوں اور شرمندگی کے ڈر سے وہ ایک سنسان جگہ چلی گئی۔ قرآن کہتا ہے، وہ درِ ذا کے وقت کھجور کے درخت کے نیچے جا پہنچی اور کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مری ہوئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کی تو اس کے نیچے ایک آواز آئی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، یہ تازہ پکی ہوئی کھجوروں کو گرا دے گا۔ یوں حضرت مریم علیہ السلام نے تنہائی میں ایک پاکیزہ بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، ایک ایسا نبی جو بعد میں اللہ کی توحید، حکمت اور معجزات کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو گود میں لیے واپس قوم کی پاس آئیں تو لوگوں کو سخت حیرت اور صدمہ ہوا۔ ان کی آنکھیں غصے اور حیرت سے بھر گئیں اور وہ کہنے لگے، اے مریم، تو نے یہ کیا کر ڈالا؟ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بے حیا تھی۔ مریم نے ان کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ اشارہ کیا کہ یہ بچے سے بات کرو۔ لوگ حیرت زدہ ہو گئے، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں بچہ ہے؟ پھر وہ معجزہ رونما ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، مجھے مبارک بنایا۔ جہاں کہیں بھی میں رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا
بنایا ہے مجھے۔ یہ کلام سن کر قوم حیران رہ گئی۔ ایک گود کے بچہ میں نہ صرف بول رہا تھا بلکہ توحید اور نبوت اور اپنی ماں کی پاک دامنی کا بھی اعلان کر رہا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے دکھایا۔ ان کا یہ معجزہ قوم کے دلوں پر گہرا اثر ڈال گیا۔ وہ جان گئے کہ مریم اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں۔ ان کا بیٹا کسی عام انسان کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا معجزہ ہے۔ حضرت مریم اور اس کے بعد ایک بار پھر تنہائی کو اختیار کر گئیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں مشغول ہو گئی اور قرآن حضرت مریم کی صفات کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور وہ اپنے رب کی باتوں میں اس کی کتابوں کو سچا ماننے والی تھی اور عبادت گزار تھی۔ حضرت مریم کی زندگی کا بھرپور محو عبادت، تقویٰ اور حضرت عیسیٰ کی تربیت تھا۔ وہ دنیا کی ہر کشمکش سے الگ اور اللہ کی رضا میں راضی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب شعور کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ وہ اپنی قوم کو توحید، عبادت، اخلاق، نیکی کی طرف بلانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس سارے وقت میں ان کے ساتھ تھیں، ایک ماں کے طور پر، ایک عبادت گزار بندی کے طور پر، ایک خاموش مددگار کی صورت میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کئی معجزات دکھائے، جیسا کہ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں اللہ کے حکم سے جان ڈالنا، پیدائشی نبینا اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دینا، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، غیب کی باتیں بتانا۔ یہ سب معجزات حضرت مریم کے لیے فخر کا باعث تھے، مگر ان کے ساتھ ان کے دل پر بوجھ بھی تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو قوم کے بڑے لوگ ناپسند کرتے تھے اور سازش کرنے لگے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلانیہ اعلان کیا تو فرانسی اور صدوقی علماء اور رومی حکام نے ان پر کفر کے فتوے لگائے، انہیں جھٹلایا، حضرت مریم پر بہتان باندھے۔ ان کی سابقہ خاموشی کو کمزوری کہا گیا، مگر وہ ہمیشہ صبر اور وقار سے اللہ پر بھروسہ رکھتی۔ حضرت مریم نہ صرف ایک ماں تھی بلکہ ایک مظلومہ بھی، مگر ان کے ایمان میں کبھی لرزش نہیں آئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اللہ کا نبی ہے اور اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ عیسیٰ کی زندگی پر حاملہ اور مریم کا غم، آخرکار بنی اسرائیل کے کچھ منافق علماء نے حضرت عیسیٰ کو صلیب دینے کی سازش کی۔ ان کا ارادہ تھا کہ عیسیٰ کو گرفتار کروا کر رومی حکمرانوں سے سولی پر چڑھوا دیں، مگر اللہ نے ان کو بچا لیا اور انہیں نہ تو ایسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ معاملہ مشتبہ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کے مشابہ کسی اور کو صلب دے دی گئی۔ یہ واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ان کی آنکھوں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر دنیا والوں نے حضرت عیسیٰ کی شہادت کا اعلان کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس دکھ کو بھی صبر اور خاموشی کے ساتھ سہ لیا، اور ان کا دل اللہ کی رضا پر مطمئن رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی مزید تنہائی اور خاموشی میں گزرنے لگی۔ اگرچہ دنیا میں ان کے بیٹے کو کھو دینے کا صدمہ ان پر تھوپا، مگر حضرت مریم علیہ السلام کے دل میں یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ کے حضور محفوظ ہیں۔ وہ عبادت میں پہلے سے بڑھ کر اور مصروف ہو گئیں۔ ان کا روز و شب اللہ کے ذکر، قرآن کی آیات کی تلاوت میں گزر جاتا اور اپنے رب سے تعلق کی گہرائی میں گزرنے لگا۔ ان کی زبان سے شکوہ کبھی نہ نکلا، نہ کوئی دنیاوی طلب، نہ کسی کے سامنے مدد کی التجا، بس خاموشی، سجدے اور خلوص۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت مریم کی وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے کچھ عرصہ بعد ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق وہ یروشلم میں مدفین ہوئی۔ کچھ روایات میں ان کی قبر اسفی ترکی میں ہونے کا ذکر کرتی ہیں، مگر درست مقام اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی وفات خاموشی کے ساتھ ہوئی، اور جس طرح ان کی زندگی گزری، نہ دنیاوی ہنگامہ، نہ شہرت، نہ دعوے، مگر اللہ کے نزدیک وہ دنیا کی سب سے